بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ہمشہری عارف حمید بھٹی، پاکستان کی اہم ترین خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، لگتا ہے کہ حکومت نے سوچ لیا ہے کہ اس نے عوامی احتجاج پر ہی جانا ہے، کیونکہ آئین سے بغاوت، عدالتوں سے بغاوت اور محکموں کو غلام بنا کر جس طرح انتقامی کارروائیاں کی جا رہی ہے، اس کا بظاہر بادی النظر میں ایک ہی حل لگتا ہے کہ تحریک انصاف اور پاکستان کی عوام سڑکوں پر نکلے اور اپنا حق لینے تک سڑکوں پر پرامن احتجاج کرتا رہے۔ اسی سے ہماری ملک میں جمہوریت کی مضبوطی اور آئین کی حکمرانی ہوگی۔ ناظرین، عمران خان کے ساتھ ڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے سوابی جلسے میں اپنا لائے عمل قوم کے سامنے رکھ دیا ہے۔ انہوں نے واضح شگاف لفظوں میں کہا ہے، بانی پی ٹی اے عمران خان، کہ ہمارے احتجاج کا ہدف کوئی ایک ادارہ ہرگز نہیں ہے۔ ہمارا ہدف ملک میں جمہوریت اور آئین کی حکمرانی اور عدلیہ کے وقار کی آزادی ہے، میڈیا کی آزادی ہے۔ ہمیں کسی ایک فرد کے خلاف جدوجہد نہیں کر رہے، یہ 34 کروڑ عوام کے حقوق کے لیے سڑکوں پر آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کوئی ایک ادارہ کسی ایک شخص یا پارٹی کی نہیں بلکہ پورے پاکستان کا ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی ہے کچھ شخصیات نے جہاں وہ زراعت میں کثر اداروں میں تعینات ہے، اپنی مقصد سے پورے اداروں کی ساکھ کو متاثر کر رہے ہیں اور اپنی بنیادی ذمہ داریوں سے انحراف کر رہے ہیں، جس کا نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا اس کی نشاندہی کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر ادارہ، چاہے عدلیہ ہو، پولیس ہو، اسٹیبلشمنٹ، وہ پاکستان کی ہے۔ ان میں تاہم چند لوگ اختیارات سے تجاوز کر کے اپنے خلف کی وفاداری سے انحراف کر رہے ہیں۔ ہم انہیں قانون کے دائرے اختیار میں لا کر یہ پرامن احتجاج شروع کر رہے ہیں اور تا حیات یہ دائر رہے گا جب تک ان جعلی لوگوں سے ہمیں آزادی نہیں ملتی۔ انہوں نے کہا کہ سال منصوبے کے تحت پوری طرح اداروں کو بدنام کیا جا رہا ہے، پولیس کو اغوا برائے بیان رکھ لیا گیا اور اسی طرح دیگر اداروں کو من پسند طریقوں سے ان کے حلف کی خلاف ورزی کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، اور ایک شخص کی وجہ سے یا چند لوگوں کی وجہ سے بند کمروں میں فیصلے میں 22 کروڑ عوام کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 20 مارچ 1971 کو ڈھاکے میں موجود تھا، لوگ وہاں اپنے حقوق مانگ رہے تھے۔ 4 دن بعد ڈھاکے میں فوجی آپریشن کر دیا گیا اور اپنے حقوق مانگنے والی عوام پر بندوقوں کے لے کر چڑھ دوڑے، تو وہی انجام ہونا تھا جو مشرقی پاکستان میں ہوا، اور خدا نہ خواستہ پاکستان میں 1 انچ بھی نہیں جانے دی جائے گی۔ ہمارے اداروں میں چند لوگ غیر ذمہ داری کا کر رہے ہیں، بہرحال قوم اور پاکستان کے ادارے ملک کے مفاد کے لیے ہی کام کر رہے ہیں۔ بلوچستان اور قرابی علاقوں میں مسنگ پرسن کی موجودگی کا عذر جنرل باجوہ یہ دیتے تھے کہ عدالت ان افراد کو رہا کر دیتی ہیں، ایسے انہیں جبری طور گمشد کرنا پڑتا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے بھی ایک مرتبہ اسی بات کی نشاندہی کی۔ اس طرح کے اقدامات سے اداروں کے خلاف فوج میں ناپسندگی ہوتی ہے۔ اب جو جبر و فسادیت طریقے انصاف، اب جو بانی پی ٹی اے عمران خان کا جبر و فسادیت طریقے انصاف اور سپورٹر اور کارکنوں اور وکلاء اور صحافیوں کے خلاف برپا کیا جا رہا ہے، اس سے پورے ادارے اور حکومت کے خلاف نفرتیں بڑھ رہی ہیں، اور شہباز گل کو اغوا کا سلوک ہو یا خواجہ شیراز یا کوئی بھی، ان سب کے اب سدے باب کو روکنا ہے، انسانی حقوق کی پامالی کو روکنا ہے۔ انہوں نے کہا، اس موقع پر کہا گیا کہ وکلاء برادری سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے مشرف کے دور میں اس ظلم کے خلاف ملک بھر میں تحریک چلائی اور صحافی بھی صفحہ اول کے سپاہیوں میں تھے۔ آج مشرف کے دور سے بدترین، کئی گنا زیادہ بدترین، کئی گنا سیاہ ترین دور زیادہ ہے۔ تحریک انصاف کے ممبران اسمبلی کو اغوا کر کے ان کے خاندانوں کے افراد کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، دہشت گردی کی جاتی ہے، بچوں کو گن پوائنٹ پر لیا جاتا ہے، جس طرح ان کے گھروں میں گھس کر توڑ پھوڑ اور ظلم کیا جا رہا ہے اور ہراساں کیا جا رہا ہے سیاسی وابستگی بدلانے کے لیے یا جھوٹ بولنے کے لیے۔ جس طرح عدلیہ کی آزادی پر حملہ ہو رہا ہے، ایسے میں تو آپ کا کیا کردار ہے؟ آپ کو باہر نکلنا ہوگا۔ یہ وکلاء سے
مخاطب کیا جا رہا ہے، اور میرا خیال ہے اس سے تو پوری ملک کو یہ سوچنا ہوگا، کل کو یہ باری آپ کی بھی آئے گی۔ چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں ہوتی، اور اس ظلم کے خلاف احتجاجی تحریک چلانا ہوگی۔ عمران خان نے کہا میرا اپنی پارٹی کے تمام اراکین اسمبلی ٹکٹ ہولڈر اور عہدیداروں کو یہ خاص پیغام ہے کہ آپ سب اس احتجاجی تحریک میں پرامن طریقے سے شرکت کریں، اور جو اس تحریک میں شرکت نہیں کرے گا ہم اسے آئندہ نہیں کریں گے۔ ناظرین، دوسری طرف پی ٹی آئی نے صوابی ایک جلسے میں بڑا جلسہ کر دیا اور کمال کر دیا کہ لوگوں کا جمع غفیر تھا۔ اس جلسے کے مقصد فائنل کال سے پہلے وارن اپ ہونا تھا۔ جب عمران خان حتمی کال دیں تو کاربن لاگ کرتے ہوئے سڑکوں پر پرامن آئے۔ اس میں وکلا بھی ہوں گے، صحافی بھی ہوں گے، کسان بھی ہوگا، مزدور بھی ہوگا، تاجر بھی ہوگا، سرکاری ملازم ہوگا، کیونکہ یہ ملک کی اب سلامتی، وقار اور بقا کا مقصد ہے۔ چند لوگوں کے ملک کے آئین قانون کو یرغمال بنانے نہیں دیا جائے گا۔ 4 اکتوبر کے اسلام آباد میں احتجاجی جلسے کے بعد کارکنوں میں تھوڑی سی بددلی آ گئی، کیونکہ حکومت نے جبر اتنا کیا کہ بچوں کو اغوا کر کے گن پوائنٹ پہ ان کے والدین کو فون کرائے گئے، سیاسی وابستگیاں تبدیل کی گئی۔ میڈیا تو آلریڈی حکومت نے خرید لیا ہے اشتہاروں کی اوڑ میں سارا میڈیا نہیں کہہ رہا، اور چند لوگ بے ضمیرے لوگوں کو، اور کچھ لگڑ بگڑ ان کی اپنی فورس ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آزادی اور کامیابی کی سفر یہ جاری ہے۔ اس کا رزلٹ کب ہوتا ہے یہ تو اللہ کو پتہ ہے، لیکن عوام بھی ہار نہیں مان رہی، عوام بھی ڈٹ کے کھڑی ہے کپتان کے ساتھ۔ حکومت جبر کرنے والے، ظلم کرنے والے، ناانصافی کرنے والے ہارتے ہوئے بظاہر نظر آ رہے ہیں، ہار ان کی لکھی ہوئی ہے۔ ناظرین، میں نے جیسے گزارش کیا کہ 4 اکتوبر کے جلسے کے بعد، احتجاج کے بعد کارکنوں میں تھوڑی سی بددلی پھیلی، کیونکہ ظلم بہت کیا۔ صوابی میں ہونے والا جلسہ دراصل اس بد اعتمادی کی فضا کو دور کرنے اور قیادت اور کارکنوں کے درمیان پیدا ہونے والی عارضی خلیج کو ختم کرنا تھا، جسے خاصی حد تک کامیابی سے کر لیا گیا، اور اب لوگ اس ذہن کے لیے تیار ہیں اب نکلیں گے تو کامیابی کے لیے گے۔ اور سلمان اکرم راجہ نے واشگاف لفظوں میں کہا کہ ہم اپنے لیے جدوجہد نہیں کر رہے، ہم ملک میں کے لیے کر رہے ہیں، پاکستان کی عوام کے لیے کر رہے ہیں، 2 مافیا خاندانوں کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو کل کسی اور کے ساتھ بھی ہوگا، اور ہم اس کو بھی ظلم کریں گے، کہیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان اسی مہینے نومبر میں فائنل کال دینے والے ہیں۔ علی امین گنڈا پور کے مطابق جب عمران خان کال دیں گے تو پھر اس کے بعد ہم اس وقت تک واپس نہیں آئیں گے جب تک عمران خان رہا نہیں ہوں گے آئین اور قانون کے مطابق عدالتوں سے، کیونکہ عدالتوں کو بھی دباؤ میں لایا جا رہا ہے، وہاں اپنے بندے بھیجے جا رہے ہیں بجائے کہ انصاف کرنے والے جج صاحبان بھجوائے جائیں۔ علی امین گنڈا پور نے کہا پنجاب سندھ میں حقیقی حکومتیں جو پی ٹی آئی پر مظالم کر رہی ہیں اس کا حساب لیا جائے گا۔ پنجاب میں تو آئی جی پنجاب ظلم کرنے میں بازی لے چکے ہیں، لیکن لگتا ہے ان کے احتساب کا بھی وقت شروع ہونے والا ہے۔ ہاں، وہ بھی احتساب صاف شفاف ہونا چاہیے۔ بیرسٹر گوہر علی نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ پی ٹی آئی نے امریکہ سمیت کسی بھی ملک سے کوئی امید نہیں لگائی، کیونکہ پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہوں گے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا جو لوگ اپنے ٹویٹس ڈیلیٹ کر رہے ہیں انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس ملک میں اب عمران خان کا نظریہ ہی چلے گا، عمران خان کا نظریہ ہی چلے گا۔ اور بیرسٹر گوہر نے کہا کہ پاکستان کے نظام میں اندر ہی سے تبدیلی آنے والی ہے جو عمران خان کے رہائی کا نتیجہ بنے گی، یہی طریقہ بہتر ہے، پیراشوٹ اور دھاندلی سے اور گن پوائنٹ پہ فیصلے نہیں ہونے چاہیے۔ عمران خان کو امریکہ ٹرمپ کی وجہ سے نہیں، پاکستان کا آئین اور قانون کے مطابق رہائی ملے گی جو ان کا آئینی اور قانونی حق ہے جسے حکومت نے زبردستی روکا ہے۔ سلمان اکرم راجہ جو سیکرٹری جنرل ہیں انہوں نے جلسے سے بھی کہا کہ سلمان اکرم راجہ نے کہا عمران خان نے کہا ہے کہ میری قوم کو کہہ دو اب میں کھڑا ہوں، اب آپ کو بھی تمہیں بھی کھڑا ہونا ہوگا اور ملک کی سڑکوں پر تمہاری منتظر ایسا نہیں ہوگا تو چن چن کر اپنے گھروں میں مارے جاؤ گے۔ آج جو حکومت کے لگڑ بغیر خوش آمدی ہیں کل کو ان کی باری بھی آئے گی، کیونکہ ان ظالموں نے آئین اور قانون کی مداد دھاندلی سے ملک چلا رہے ہیں۔ اس موقع پر شیخ اکرم وقاص جو سیکرٹری اطلاعات ہیں نے کہا جلسے خطاب کرتے ہوئے عمران خان کا واضح پیغام ہے کہ ہمارا احتجاج کسی ایک ادارے کے نہیں بلکہ ہمارا ہدف واضح ہے جن میں آئین اور حکمرانی اور عدلیہ کی آزادی شامل ہے۔ اسی طرح دیگر خطاب نے کہا کہ اب پاکستان میں
جمہوریت پر یقین رکھتے اور آئین اور قانون کی پاسداری والوں اور ملک دشمنوں کی مینڈیٹ چوروں کی جڑائی ہے، اور اس میں حق پر رہنے والے ہی کامیاب ہوں گے۔ جلسے کے آخر میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے جلسے کے شرکا سے حلف بھی لیا اور جلسے کے شرکا سے حلف اٹھایا کہ عمران خان کی کال پر وہ گھروں سے نکلیں گے اور عمران خان کی رہائی تک جدوجہد جاری رکھیں گے۔ دوسری طرف وکلا برادری نے بھی یہ 26ویں آئین شکنی کے طور پر آئین ترمیم کے خلاف ہر اول دستے کا کردار ادا کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے ہم نکلیں گے پاکستان کے لیے، آئین کی حکمرانی کے لیے۔ یاد رکھیں کہ اس وقت سپریم کورٹ میں سابق پریزیڈنٹ، سپریم کورٹ بعد عابد زبیری، منیر ملک اور تمام سینئر وکلا اور چاروں ہائی کورٹ سے 26ویں آئینی ترمیم کو غیر آئینی ترمیم سے منظور کروانے میں اپیلیں سماعت کی منتظر ہیں۔ توقع کی جا رہی ہے ان اپیلوں کو لگا کر آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا، اور جو ملک پر زبردستی مسلط کی گئی ہے 26ویں آئینی ترمیم، جس میں صحافت کی آزادی ختم کی گئی، سیاستدانوں کی سیاست کو ہدف کیا گیا، عدلیہ کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی، اور چند لوگوں کے لیے 24 کروڑ عوام کے حق پر ڈاکہ مارا گیا، اس کو سپریم کورٹ ختم کرے گی تاکہ ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہو اور ہماری نئی نسل کا پاکستان محفوظ ہو۔ یاد رکھیں کہ پاکستان میں فنڈامنٹل رائٹ کی وائلیشن پر انٹرنیشنل UN اور دیگر ادارے پاکستان میں سفر آنے والے ہیں، اور آ کر وہ حکومت کو آئینہ دکھائیں گے کہ آپ اپنے ملک میں کس طرح انسانی حقوق کی دھچکیاں اڑا رہے ہو، اور حکومت کو اب گھٹنے ٹیکنا ہوں گے عدالتوں کے سامنے، انصاف کے سامنے، اور میڈیا اور صحافت کی آزادی پر جو قدغن لگایا ہے۔ یہ سلسلہ ختم ہوگا تو ملک ترقی کے راستے پر گامزن ہوگا۔ ناظرین، یہ وہ حالات ہیں جسے ہم سب کو جاگ کر اپنے حق کے لیے، پاکستان کے لیے نکلنا ہوگا۔ اسی میں پاکستان کی بقا، آزادی اور ترقی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔